تو چلیے انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے. کل جو ہے ہم سورۃ العصر پڑھے تھے ہے نا. کل سورۃ العصر پڑھے تھے. آج انشاءاللہ سورۃ الہمزہ پڑھیں گے. سورۃ الہمزہ. ہمزہ کے معنی میں کیا بتایا تھا آپ کو؟ جی ہمزہ کے معنی عیب ٹٹولنے والے، تانے دینے والے، عیب ٹٹولنے والے ہمزہ کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. عیب ٹٹولنا، دوسروں کی غلطیاں جو ہے تلاش کرتے رہنا. ٹھیک ہے. ایسا آدمی جو کہ دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرتے رہتا، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتا ہمیشہ سے، تو اس کو جو ہے ہمزہ بولتے ہیں. لمزہ، لمزہ غیبت کرنے والا، لمزہ غیبت کرنے والا. بعض مفسرین جو ہے دونوں میں جو ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے بلکہ بولتے ہیں دونوں ایک ہی معنی میں، ہمزہ لمزہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے بول کر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے عیب ٹٹولنا اور دوسرا جو ہے غیبت کرنا. ہمزہ کے معنی عیب ٹٹولنا اور لمزہ کے معنی غیبت کرنا. تو دیکھیے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہلاکت ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے. کس کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے. ہر تانے دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہر تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع مالا، جو کہ مال کو جمع کرتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کر کے رکھتا ہے. جمع مالا، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ اور گن گن کر کے رکھتا ہے. مال کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد اس کو بار بار اٹھا کے گنتا ہے، گن گن کے جو ہے رکھ لیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اٹھا کے گن گن کے رکھ لیتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور کیا سوچتا ہے کہ یحسب، اور وہ گمان کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، ان مالہ، کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ، اس کے پاس ہمیشہ 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 زندہ رکھے گا، اس کو اس کا مال جو ہے ہمیشہ زندہ رکھے گا. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. یحسب ان، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدہ، اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، لینبذن، وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، آگ میں، حطمہ میں، وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جہنم، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم. ٹھیک ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم ہے.
تو جو لوگ مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب یہ لوگ جو ہے حطمہ میں پھینکے جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ حطمہ یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، جہنم میں یہ لوگ جو ہے پھینکے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس آگ کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ آگ کیسی ہوگی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کیسے ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ تطلع پہنچ جائے گی، پہنچے گی، علی الافئدہ دلوں تک۔ اتنی خطرناک آگ ہوگی، اتنی زبردست آگ ہوگی کہ جو کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ آگ جو ہے ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ التی تطلع، جو کہ پہنچ جائے گی، علی الافئدہ دلوں تک، ان کے دلوں تک یہ آگ پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، یعنی اس آگ کے ذریعے سے ان کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ آگ کے درمیان جو ہے ان جہنمیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، ان کو ہر طرف سے جو ہے ان کو بند کر دے گا اللہ تعالیٰ آگ کے اندر۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، فی عمد ستونوں میں، ممددہ بڑے بڑے، بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ بڑے بڑے ستونوں میں۔ تو یہ نار اللہ المؤصدہ، مؤصدہ یعنی انہا علیہم مؤصدہ ہے نا، انہا علیہم مؤصدہ، تو ہر طرف سے ان کو بند کر دیا جائے گا، یعنی جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جو ہے ان کو بند کر دیا جائے گا، جہنم کے راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ اس میں سے کوئی بھی نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو مفسرین تفسیر میں بتاتے ہیں، یہ فتح القدیر میں ہے کہ جو انہا علیہم فی عمد ممددہ ہے نا، بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی ان کو جو ہے بڑے بڑے میخوں سے جو ہے ان کو باندھ دیا جائے گا، لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ اور بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، اس کے معنی بعض مفسرین کے نزدیک مراد بیڑیاں یا توق ہے، ان کو جو ہے بیڑیاں پہنا دیا جائیں گے، بیڑیاں اور یا توق پہنا دیے جائیں گے۔ بیڑیاں کسے بولتے ہیں؟ جو پیر میں باندھ دیتے ہیں نا، تو اس کو بیڑیاں بولتے ہیں، اور جو گلے سے، ہمارے گلے سے جو ہے باندھ دیتے ہیں، اس کو توق بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیڑیاں اور توق جو ہے ان کو باندھ دیے جائیں گے۔ بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا، بعض کے نزدیک کیا ہے، یہ جو ہے عام معنی ہی ہے، ستون کے معنی ستون ہی ہے، جس میں جو ہے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین مطلب جو ہے بیان کیے ہیں کہ ان کو جو ہے جہنم میں ستونوں کے ذریعے سے بند کر دیا جائے گا۔ تو اس ستونوں کے ذریعے سے کیسے بند کیا جائے گا، اس کے تین مطلب بتائے ہیں۔ ایک جو ہے کیا ہے، ان کو میخوں میں باندھ دیا جائے گا، میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور دوسرا معنی ان کو بیڑیاں یا توق پہنا دیا جائے گا تاکہ وہ جہنم سے باہر نہ نکل سکے، اور تیسرے معنی ہیں بڑے بڑے ستون ہوں گے جس کے اندر انہیں عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے ستون ہوں گے جس کے اندر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیڑیوں کے تین معنی ہو گئے، ستونوں کے تین معنی ہو گئے۔
ठीक है, ये सूरत समझ में आ गई, सूरतुल हुमज़ा। उस्ताद जी, आप पहली आयत वापस बोल सकते हो? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बड़ी खराबी है, हिलाकत है, बर्बादी है। वैलुन हिलाकत है, बर्बादी है, लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ऐब निकालने वाले, हर ताना देने वाले, ऐब निकालने वाले के लिए। हर ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले के लिए। ठीक है? हुमज़ा के माने ताना देने वाले और लुमज़ा के माने ऐब निकालने वाले, ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले के लिए बर्बादी है, हिलाकत है। ठीक है? जी उस्ताद। जी। उस्ताद, और हुमज़ा का मतलब? हुमज़ा के माने ताना देने वाले, लुमज़ा के माने ऐब निकालने वाले। ठीक है? हुमज़ा के माने ताना देने वाले और ठीक है। लुमज़ा के माने ऐब निकालने वाले। जी। तो उस्ताद जी, ताना और ऐब निकालने में फ़र्क क्या है? क्या है ताने देते रहना, कुछ भी कर लो ताने देते रहते ना कि ऐसा कर दिया तू, तो ऐसा कर दिया और के चुप क्या चुप जो है ताने देते रहते हैं। और ऐब निकालना यानी ऐब निकालते रहते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बल्कि हर एक में ऐब निकालते रहते हैं। ठीक है? जी उस्ताद। जी। जज़ाकल्लाहु खैरन उस्ताद। आमीन वैय्यकुम, बारकल्लाहु फ़ीक। जी, तो ये जो है सूरतुल हुमज़ा हुआ। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे उस्ताद सूरतुल जी, फ़ील। हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी, जो आपने ये आयत में बोला था कि ये आग पहुंच जाएगी उनके दिलों तक, मतलब वो उस्ताद, ये उनके दिलों मतलब किसके दिल उस्ताद? जो जहन्नमी होंगे, जहन्नमियों के दिलों तक वो ये आग जो है पहुँच जाएगी। ठीक है? यानी अंदर तक जहन्नमी के अंदर तक जो है ये आग पहुँच जाएगी। ठीक है? जी, समझ में आया? जी उस्ताद जी। जी। उस्ताद जी, और उसके बाद आपने बोला था कि उनके ऊपर हर तरफ से आग बंद कर दी जाएगी। फिर आपने वो इसके 3 3 वो मतलब बयान बोला किया। था कुछ, आप वो वापस बोल एक और सकते बार हो प्लीज़? बोलूँ? जी। एक जो है उनको मेखों के ज़रिए से बाँध दिया जाएगा। ठीक है? मेखों के साथ बाँध दिया जाएगा। और दूसरा जो है उनको बेड़ियाँ और तौक़ पहना दिए जाएँगे। बेड़ियाँ पैर पैर में पहनाते हैं और तौक़ जो है ये गर्दन में। बेड़ियाँ और तौक़ पहना दिए जाएँगे। और तीसरा माना जो है हकीकत में वो जो है सुतून सुतून होंगे, सुतून बड़े-बड़े सुतून होंगे, जिसमें उनको अज़ाब दिया जाएगा। ठीक है? सुतून किसे बोलते हैं? पिलर्स को बोलते हैं। ठीक है? हकीकत में बड़े-बड़े पिलर्स होंगे जिसके अंदर जो है उनको अज़ाब दिया जाएगा। ये तीसरा माना है। उस्ताद जी, ठीक है? ये बेड़िया और तौक क्या है? बेड़ियाँ यानी ज़ंजीर, जो ज़ंजीरें होती हैं, ज़ंजीर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बेड़ियाँ, ज़ंजीर। उनको चेन जो डालते हैं ना, जो जो भी क्या है मुजरिम होते हैं, जेल वगैरह में पहनाते हैं ना, चेन डालते हैं ना, पैर में चेन डालते हैं, जी डाल के बंद उस्ताद। करते हैं और गर्दन में चेन डाल के जो है रखते हैं। तो उस तरह से अगर पैर में डालते हैं तो उसको बेड़ियाँ बोलते हैं, अगर गर्दन में डालते हैं तो उसको तौक बोलते हैं। ठीक है? तो उस्ताद जी, ये दोनों चेन ही है? हाँ, दोनों चेन ही है, दोनों चेन ही है। चेन के ज़रिए से अगर पैरों को बंद करके रखते हैं तो उसको बेड़ियाँ बोलते हैं। अगर गर्दन में डाल के करते हैं तो इसको तौक बोलते हैं। ठीक है? जी उस्ताद जी, तो ये आग से बने होंगे? उम, इसका तो ज़िक्र नहीं है, बल्कि बस उनको जो है बंद बंद करके रखा जाएगा वहाँ पे जहन्नम में, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है? जी उस्ताद। जी। उस्ताद जी, जो आपने
हाँ जी बोलिए। ustad जी आपने जो बोला था कि वो बड़े-बड़े सुतून हो गए, तो वो पिलर्स के अंदर उनको ये अज़ाब दिया जाएगा? अजाब दिया जाएगा जी। जी, जिसके बाहर वो निकल नहीं सकेंगे, ऐसे बड़े बड़े पिलर्स होंगे। ठीक है। उस्ताद जी ये हुतोमा का मतलब क्या था? होतमा अल्लाह की भड़काई हुई आग यानी जहन्नम। अल्लाह की ठीक ठीक है भड़काई हुई आग यानी जहन्नम। ठीक है। उस्ताद जी, मैंने किधर ये सुना था तफसीर में कि हुतोमा का मतलब वो जो जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख देते हैं ना हम, जैसे कांच को अगर तोड़ देते तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, हाँ जी 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 तो उसका मतलब जी। ऐसा ही है सर? होतमा का जी इसके दूसरा मतलब वो भी आता है जी। होतमा का मतलब यानी ये तोड़ तोड़ कर जो है रखना, जो तोड़ तोड़ कर रखते हैं तो उसको भी होतमा बोलते हैं। जी ठीक है उस्ताद जी। लेकिन यहाँ पर क्या मुराद है, यहाँ पर जो है ये अल्लाह की भड़काई हुई आग यानी जहन्नम मुराद है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है उस्ताद जी, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन भैया, बारक फीकुम। तो उसके बाद जो है हम सूरतुल फील पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सूरतुल फील, फील के माने क्या है? फील के माने मालूम है? फील किससे बोलते हैं? फील के एलिफेंट। माने हाथी जी, एलिफेंट। एलिफेंट, फील के माने एलिफेंट है, हाथी। तो ये हाथी का वाकया है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुआ था। अरब में जो है ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ये वाकया पेश आया था। ये असल में वाकया क्या है? ये अबरहा नामी एक शख्स था यमन में। यमन में एक शख्स था अबरहा नाम का। तो वो क्या करता है, यहाँ पे काबतुल्लाह को देखता है कि काबतुल्लाह में बहुत से लोग हर जगह से, दुनिया के कोने कोने से जो है लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे तवाफ करते हैं। तो ये देखकर वो क्या करता है, यमन में एक बड़ा घर बनाता है, काबतुल्लाह की ही तरह एक बड़ा घर बनाता है। और ये सोचता है कि अब लोग जो है इसके घर का तवाफ करेंगे, इसके घर के पास आएंगे, तवाफ के लिए इसके घर के पास आएंगे, लेकिन कोई भी इसके घर के पास नहीं आते। एक मर्तबा क्या होता कि एक आदमी जो है आकर उसके घर में जो है पेशाब कर देता है। तो ये देखकर उसको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये जो है इरादा कर लेता है कि अब खाने काबा को ढा देना, खाने काबा को जो है गिरा देना, खाने काबा को ढा देना। खाने काबा यानी काबतुल्लाह, काबतुल्लाह को जो है ढा देना, गिरा देना बोलकर ये इरादे से जो है उसका बहुत बड़ा लश्कर था। ये अबरहा का जो है बहुत बड़ा लश्कर था। तो वो जो है बड़े बड़े हाथियों, बहुत सारे हाथियों को लेकर, हाथियों के जरिए से काबतुल्लाह को ढाने के लिए बहुत सारे हाथियों को लेकर, बहुत बड़ा लश्कर लेकर जो है आता है। लेकिन जैसे ही काबतुल्लाह के करीब एक वादी महसर, मुहस्सिर, वादी मुहस्सिर, मुहस्सिर नाम की एक जगह है काबतुल्लाह के मक्के के करीब। तो वहां पर जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है, वादी मुहस्सिर को पहुंचता है, तो वहां पर अल्लाह ताला की तरफ से परिंदे आते हैं जिनको अबाबिल कहा जाता है। अबाबिल नाम के परिंदे आते हैं और वो जो है अपने चोंच में छोटे छोटे कंकरियां लेकर आते हैं। अबाबिल ये परिंदे जो है एक दो नहीं आते बल्कि पूरे झुंड की शक्ल में आते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ये जो है अपने चोंच में जो है क्या है,
कंकरियां लेकर आते हैं और अल्लाह के हुक्म से वो कंकरियां जब डालते हैं तो उसके लश्कर में, अब्राहा के लश्कर में जिसके ऊपर भी ये कंकरियां गिरती हैं तो हर एक जो है हर एक आदमी जो है पिघल जाता है, वहीं पर जो है पिघल जाता है हर एक आदमी, और उसका गोश्त जो है झड़ जाता है और वो आदमी जो है मर जाता है, पिघल कर उसका गोश्त जो है झड़ जाता है और वो मर जाता है वो आदमी। यानी पूरी की पूरी फौज जो है अब्राहा की वो अबाबिल के कंकरियों से हिलाक हो जाती है, कंकरियां गिरने की वजह से पूरी की पूरी फौज हिलाक हो जाती है। ठीक है, तो ये अल्लाह की जानिब से एक मदद थी, अल्लाह ताला जो है इस तरह से काबतुल्लाह को बचाता है। तो यही वाकया जो है इस सूरत में बयान किया गया है, सूरतुल फील में। उस्ताद जी, ठीक है, जी हाँ बोलिए। उस्ताद जी आप वो उधर से वापस बोल सकते हैं जिधर काबातुल्लाह को खत्म करने के लिए वो अब्राहा ने वापस उसको लश्कर को बुलाया, उधर से आप वापस बोल सकते हैं? मेरा ध्यान थोड़ा नहीं है, मैंने लश्कर को सुना। लेकर जो है, लश्कर को लेकर वो काबतुल्लाह के करीब आता है। ये एक जगह वादी मुहस्सिर, वादी मुहस्सिर, मुहस्सिर नाम की एक वादी के पास जब पहुंचता है तो वहां से जो है वहीं पर जो है एक परिंदों का एक लश्कर आता है अल्लाह की तरफ से, परिंदों का एक लश्कर जिनको अबाबिल बोलते हैं, अबाबिल। तो ये अबाबिल अपने चोंच में जो है कंकरियों को लेकर आते हैं और इसकी फौज पर जो है ये कंकरियां गिरा देते हैं। तो जिसके ऊपर भी ये कंकरियां गिरती हैं तो वो आदमी जो है पूरी तरह पिघल जाता है और उसका गोश्त जो है झड़ जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, कंकरियां छोटी छोटी ही थी लेकिन अल्लाह ने ऐसी तासीर दे दी थी कि वो गिरने की वजह से जिसके ऊपर भी वो गिरते हैं वो कंकरी, तो वो आदमी जो है पिघल कर उसका गोश्त झड़ जाता है और वो आदमी मर जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा लश्कर जो है उसका हलाक हो जाता है और पूरा का पूरा लश्कर मर जाता है। ठीक है, इस तरह से अल्लाह ताला काबतुल्लाह को बचाता है। जी उस्ताद। जी, तो यही वाकया इस सूरत में है। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, कैफ फ़अल रब्बुका कि आपके रब ने क्या मामला किया, कैसे बर्ताव किया, क्या मामला किया, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। हाथी वालों के साथ यानी जो अबराहा हाथियों को लेकर आया था तो इसलिए हाथी वाले जो है मशहूर हो गए। तो हाथी वालों के साथ यानी अबराहा के साथ अल्लाह ने क्या किया, क्या आपने नहीं देखा। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनके मक्र को क्या नहीं बना दिया, अलम यजअल क्या नहीं बना दिया, कैदहुम उनके मक्र को, उनकी चाल को, उनकी प्लानिंग्स को, फी तज़लील, फी तज़लील बेकार, क्या उनके चाल को बेकार नहीं कर दिया हमने, क्या उनके मक्र को, उनके फरेब को, जो वो ढाने का जो प्लानिंग करके आए थे काबतुल्लाह को ढाना बोलकर, तो उनके इस चाल को क्या हमने बेकार नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने भेजा, व अरसला और भेजा, अलैहिम उन पर, तैरन परिंदे, अबाबील, अबाबिल नाम के, अबाबिल नामी परिंदे हमने उन पर भेजा। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तो ये परिंदे क्या करते थे, तरमीहिम फेंकते थे, बिहिजारतिन पत्थरों को, मिन सिज्जील, मिन सिज्जील कंकरियां, पत्थरों की कंकरियां वो उन पर फेंकते थे। ठीक है, वो उन पर फेंकते थे, बिहिजारतिम मिन सिज्जील, पत्थरों की कंकरियां, पत्थर की जो कंकरियां होती हैं छोटे छोटे, तो वो कंकरियां जो है वो उन पर फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिन माकुल, तो ये कंकरियां जैसे ही गिरती हैं तो क्या होता है, फजअलहुम, तो वो हो जाते हैं,
کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، تو وہ ہو جاتے ہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی بھوسا جو ہوتا ہے، جو جانوروں کو وغیرہ کھلاتے ہیں نا بھوسا، تو جیسے بھوسا وہ جو ہلکا ہو کر جو ہے ہوا میں ایسے اڑنے لگتا ہے، ہلکا رہتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے ہلکے ہو کر ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح بھوسا ہلکا رہتا ہے تو اسی طرح یہ لوگ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ کنکریاں گرتی ہیں ان پر، ٹھیک ہے، فجعلہم کعصف معکل، اور ہم نے ان کو بنا دیا کعصف معکل، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، تو ہم نے ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یہ سورۃ الفیل؟ استاد جی لاسٹ پارٹ میں جی بھوسا استاد کا جی، جی، یعنی وہ ہلکے ہو گئے، وہ یعنی ان کے اندر جان نہیں تھی، ان کی جان جو ہے نکل گئی اور وہ جو ہے ہلکے ہو گئے، یعنی مردہ ہو گئے، مر استاد جی گئے یہ وہ جو لوگ۔ ابرا لے کے گیا تھا فوج، جی یہ جو ابرا فوج لے کے گیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے، ہاں، نعوذ باللہ، جی جی جی، ابرہہ اپنی بڑی فوج جو ہے لے کر گیا تھا، یمن سے جو ہے اپنی بڑی فوج لے کر گیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ جی، اور کچھ سوال کرنا ہے؟ نہیں استاد جی، جی، سمجھ میں آ گیا نا واقعہ سب؟ جی اس سے استاد جی الحمدللہ، ہاتھی کیوں بلایا جاتا ہے؟ جی کیا بولے؟ یہ ہاتھی والے کیوں بلایا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ جو ہے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو مار کر کعبۃ اللہ گرانا بول کر ہاتھیوں کو، بہت زیادہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا یہ اپنی فوج میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہاتھی والے کا واقعہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد جی، استاد جی۔ یہ استاد جی وہ ہاتھی والے اس کے اوپر بیٹھے تھے، مطلب سواری کرنے کے بیٹھ کر آئے، سوار ہو کر آئے تھے، جی، ہاتھی پر سوار ہو کر لیے۔ آئے تھے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، ٹھیک ہے استاد، جی، استاد جی، ہاں جی بولیے۔ استاد جی آپ جو سورہ فیل سے پہلے جو واقعہ بتا رہے تھے اس میں آپ نے بولا تھا کہ جس کے اوپر وہ کنکریاں گری وہ پگھل جاتا تھا اور اس کا گوشت کیا ہو جاتا، آپ نے کچھ نکل بولا جاتا تھا، گوشت جھٹ جاتا تھا، گوشت نکل جاتا تھا اس کا، کیونکہ گوشت وغیرہ الگ ہو جاتا تھا، الگ ہو کر وہ جو ہے پگھل جاتا تھا، یعنی ہلکا، ایسے ہی ہلکا ہو جاتا تھا پگھل کر، ٹھیک ہے، تھا؟ جی استاد، جی۔ استاد جی بوسا کا کیا مطلب ہے؟ بھوسا یعنی بھوسا کسے بولتے ہیں؟ جو بکریوں کو وغیرہ چارہ کھلاتے ہیں نا، تو اس کو بھوسا بولتے ہیں، جانوروں تو کا جو چارہ ہوتا ہے، جی بکریوں کو، بیل کو وغیرہ جو کھلاتے ہیں، پھونک تو مارنے سے اس بھی اڑ چارے کو جاتا جو ہے ہے، بھوسا بولتے ہیں۔ ہاں، پھونک مارنے سے، ایسے ہی ہاتھ میں اٹھا کر اگر آپ پھونک ماریں گے تو اڑ جاتا ہے وہ، تو جیسے جتنا ہلکا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے یہ لوگ بھی ہلکے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، جی استاد جی، جی اور استاد جی جو یہ انگلش کو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہے کہ یہ جو جو پرندے تھے وہ پورے جھنڈ میں آئے تھے تو اس میں لکھا ہے طیرن ابابیل، ہاں جی، طیرن ابابل، جھنڈ کی شکل میں، جی، تو استاد جی جو یہ پرندے کا جو جھنڈ آیا تھا ان کا نام ابابیل نہیں ہے نا؟ پرندوں کا نام ابابل ابابیل ہے، ابابیل ہے ان کا نام، جی، ابابیل یہ پرندے کا نام نہیں بلکہ ان کے، جی جی جی، ابابیل یہ پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ان کے غول، یعنی جو جھنڈ جھنڈ کی شکل میں آئے تھے نا، تو اس لیے ان کو ابابیل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پرندے ان کا کیا نام تھا؟ جی، پرندوں کا نام پرندوں کا نام نہیں تھا، طیرن، بس طیر، وہ پرندے ہیں، ان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تفسیر میں دیا گیا ہے کہ ابابیل پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہے غول در غور، غول، غول در غور، یعنی غول در غول، یعنی جھنڈ جھنڈ کی شکل میں تھے وہ،
جو جھنڈ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، اس لیے ان کو ابابیل کہا گیا ہے. پرندوں کو ابابیل کہا گیا ہے کیونکہ وہ جو ہے جھنڈ کی شکل میں آئے تھے، لشکر کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں آئے تھے. استاد ٹھیک ہے ان کا. استاد، ہاں جی بولیے. کا مطلب یہ کہ برڈز جو پرندے تھے وہ آرمی میں جیسے آئے تھے، لشکر میں. ہاں آرمی کی طرح، لشکر کی طرح جی، اس لیے ان کو ابابیل کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. استاد جی ابابیل کا مطلب وہ مطلب جو اڑتا ہے وہ ہے نا؟ ابابیل کا مطلب نہیں جھنڈ، یعنی لشکر کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں جو مل مل کر آتے نا بہت سارے، تو جی ان کو ابابیل بول رہے ہیں. جی استاد جی طیرن پرندہ، طیرن مانے یہ اڑنے والے پرندے. طیرن یعنی اڑنے والے پرندے. پرندے بولتے ہیں کسے ہیں؟ جن کے پر ہوتے ہیں، تو استاد جو جی اڑتے یہاں ہیں پہ جی. طائرن کا مطلب پرندہ ہوگا نا؟ ہاں جی، طیرن کا مانا پرندہ جی. اور استاد جی جو یہاں پہ انگلش میں لکھا ہے کہ یہ سجل کا مطلب جو بیکڈ کلے لکھا ہے، مطلب وہ کنکریاں ہے جیسے وہ. ہاں کنکریاں ہیں، پتھر کی کنکریاں ہیں. جی استاد مٹی جی جیسے. جی مٹی جیسے جی. جی استاد. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ابھی عقیدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج وینسڈے ہے، انشاءاللہ آج عقیدہ پڑھیں گے. اصل جو دعائے قنوت ہے نا، تو عقیدہ میں ہم جو ہے جی کیا بولے؟ اصل جو دعائے قنوت نہیں ہے، جی نہیں سمجھا میں. جی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی نہیں آواز آ رہی ہے، لیکن کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب جو کیا بولے دعائے آپ؟ اور ایک قنوت مرتبہ بولیے. نہیں ہے، دعائے ہاں جی قنوت دعائے قنوت نہیں وہ جو ہے فقہ میں پڑھ رہے تھے، وہ فقہ میں پڑھ رہے تھے. آج جو ہے عقیدہ ہے. مطلب ہم پڑھتے ہیں نا، ہم جو پڑھتے ہیں وہ اللہ وہ ہے نا، پڑھتے ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ والی ہے. جی اللہم اہدنا فیمن ہدیت، نستعینک و نستغفرک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک. ونستغفرک ونؤمن بک، یہ پڑھ سکتے ہاں ہیں نا نماز میں. جی پڑھ سکتے ہیں جی. دعائے قنوت جو ہے مختلف الفاظ میں وارد ہے، یہ بھی الفاظ ہیں جی. ٹھیک ہے، دعائے قنوت کے مختلف الفاظ مختلف طرح سے آئے ہیں، مختلف دعائیں آئے ہیں دعائے قنوت کے. تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. ٹھیک ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین بھیا. استاد جی، ہاں جی بولیے. استاد جی جو آپ نے کل بتایا تھے کہ سجدہ میں ہم وہ دعا پڑھیں گے تو اس کا چانس ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، تو ہم کیا سجدہ میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں جی کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے استاد. استاد جی اور جو آپ نے ایک وہ دعا بتائی تھی کہ وہ ہمیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری تشہد میں سلام سے پہلے پڑھتے تھے وہ، تو اس میں ایک تھا کہ وہ فتنۃ المحیا والممات، مطلب آپ نے بتایا تھا کہ موت اور زندگی کے فتنے سے، وہ میں نہیں سمجھا تھا استاد. یعنی موت اور زندگی کے فتنے سے. زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ہے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا، یہ جو ہے دنیا کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے. اور موت کا فتنہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کو جو یہ کیا ہے، مرتے وقت جو ہے انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے، موت کے وقت جو آزمائش ہوتی ہے انسان کو، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، موت کا جو ہے ہر ایک کو جو ہے موت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، جب موت آتی ہے انسان کو. جی تو اس وقت کے جو ہے اس وقت کی تکلیف سے، اس وقت کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی استاد. جی. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیے عقیدہ میں جو ہے ہم
ईमान बिल्लाह पढ़ लिए, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही, जी। तो अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। तो हम जो है अक़ीदे में ईमान के जो अरकान हैं उसको हम पढ़ रहे हैं ना। तो पहले जो है अन तुमिना बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान, अन तुमिना बिल्लाहि के आप जो है अल्लाह पर ईमान रखें। तो ये अन तुमिना बिल्लाहि ये हम पढ़ लिए हैं ना, अल्लाह पर ईमान ये पढ़ लिए। अल्लाह पर ईमान जो है इसमें जो है तौहीद की 3 किस्में, अल्लाह पर ईमान कैसे रखना है। तो अल्लाह पर ईमान रखने में क्या है, तौहीद की जो 3 तौहीद, अल्लाह की तौहीद आती है, तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। ठीक है, ये तमाम जो है पढ़ लिए। तो अल्लाह पर ईमान पढ़ लिए, उसके बाद जो है हम अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही यानी फरिश्तों पर ईमान। अभी हम कहाँ हैं, फरिश्तों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान पढ़ रहे हैं, है ना। जी उस्ताद। जी। तो फरिश्तों पर ईमान, इसके लिए जो है कुरान से हदीस से दलीलें पढ़ लिए थे हम, है ना। कुरान से भी दलीलें पढ़ लिए थे और हदीस से भी दलीलें पढ़ लिए थे फरिश्तों पर ईमान के सिलसिले में। इसमें कई तरह की बातें आई कि फरिश्ते जो है मुख्तलिफ होते हैं, अल्लाह ताला ने जो है फरिश्तों को मुख्तलिफ काम दिए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ काम अल्लाह ताला ने दिए हैं, अलग अलग फरिश्तों को अलग अलग काम दिए हैं। कोई बारिश बरसाने वाले फरिश्ते हैं, कोई सूर फूंकने वाले फरिश्ते हैं, कोई जो है जान निकालने वाले इंसान की फरिश्ते हैं, कोई वही लाने वाले फरिश्ते हैं। ठीक है, हर एक को जो है अल्लाह ने जिम्मेदारी अलग अलग सौंप दी है। और फरिश्ते क्या हैं, नूर से पैदा किए गए हैं। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, जिस तरह से जिन जो है आग से पैदा किए गए हैं, जिन शैतान वगैरह आग से पैदा किए गए हैं, तो फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और इंसान मिट्टी से। तो फरिश्ते क्या है, नूरानी मखलूक हैं, नूर से पैदा किए गए हैं। तो फरिश्ते जो है इनकी गिनती क्या है, किसी को नहीं मालूम। फरिश्ते जो है बहुत ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, ये हम पढ़े थे कि इन्नल बैतुल मामूर यदखुलुहु कुल्ल यौमिन सबऊना अल्फ मलकिन सुम्मा ला यऊदून। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में है ये कि बैत मामूर जो दुनिया में जो काबतुल्लाह है ना, तो उसके बराबर आसमान पर जो है बैत मामूर है। आसमान में जो है बैत मामूर है, जिसका जो है तवाफ करते हैं फरिश्ते। हर दिन कितने फरिश्ते तवाफ करते हैं ये बैत मामूर का, 70,000, 70,000 हर दिन। ये एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। और एक मर्तबा अगर कोई फरिश्ता, 70,000 फरिश्ते एक मर्तबा अगर कोई फरिश्ता तवाफ कर लेता है, फिर जो है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। ठीक है, इतने ज्यादा फरिश्ते हैं, 70,000 70,000 70,000, बल्कि हर दिन 70,000 आते हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई भी फरिश्ता रिपीट होकर नहीं आता, दोबारा किसी फरिश्ते की बारी नहीं आती। इतने ज्यादा फरिश्ते हैं अल्लाह के। ठीक है, हर दिन 70,000 फरिश्ते बैत मामूर का तवाफ करते हैं, लेकिन ये किसी की बारी जो है दोबारा रिपीट होकर नहीं आती। इतने ज्यादा फरिश्ते हैं।
اور کہاں تک پڑھے تھے یہ پورا قرآن اور حدیث دونوں پڑھ لیے تھے؟ قرآن اور حدیث سے دلائل، یا پھر استاد قرآن کے دلائل ہوتے حدیث پڑھنا ہے؟ استاد جی ایکچولی یہاں تک ہم نہیں پڑھے تھے، اس کے پہلے وہ دوسرے پوائنٹ سے تک اچھا اچھا، پڑھنے جی استاد، جی وہ جی، دوسرے یعنی پوائنٹ ہاں ہاں صحیح صحیح بولے، فرسٹ پوائنٹ پڑھے تھے صرف۔ جی استاد آپ نے بولا تھا کہ وہ سب فرشتے جب ہم جنت میں جاتے تو ہمارے اوپر وہ سلام بولتے، وہاں تک پڑھا جی، تھا سلام علیکم بما صبرتم، جی جی یہی جو ہے یعنی فرسٹ پوائنٹ پڑھے تھے۔ فرسٹ پوائنٹ میں جو ہے یعنی یہ قرآن کے دلائل ہیں، قرآن سے دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جی فرسٹ استاد پوائنٹ میں قرآن سے دلیلیں ہیں، تو ہم جو قرآن کے دلیلیں ہیں یہ پڑھ لیے تھے، قرآن سے جو پروف ہے فرشتوں کے بارے میں تو یہ پڑھ لیے تھے۔ جی ابھی جو ہے استاد سیکنڈ پوائنٹ پڑھیں گے، سیکنڈ پوائنٹ یعنی حدیث میں دلیل، حدیث میں فرشتوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے، رات کی نماز میں دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا۔ رات کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں دعا کرتے وقت جو ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں فرشتوں کے بارے میں؟ رات کی نماز میں جب دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا میں کہتے ہیں کہ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، ٹھیک ہے؟ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اسرافیل کے مالک۔ پھر کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور حاضر چیز کا جاننے والے، غائب اور حاضر چیز کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے تیرے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، تو مجھے ہدایت دے ان چیزوں میں جس میں جو ہے اختلاف کر رہے ہیں لوگ، من الحق، حق کے ذریعے سے، باذنی کا، ٹھیک ہے، حق کے ذریعے سے تو جو ہے فیصلہ کر، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جس کو چاہے صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ تو اس میں دلیل کہاں ہے؟ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے کیا ہے؟ یہ کوئی الگ جو ہے مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنایا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، یعنی اس میں جو ہے سب فرشتے آ گئے، کیونکہ یہاں پہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ جب ان بڑے بڑے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر صرف بڑے بڑے فرشتوں کا نام لے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تعت ما فيها موضع 4 اصابع الا وعليه ملک ساجد، کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اتت السماء، آسمان جو ہے چرچرا رہا ہے، یعنی ہل رہا ہے، چرچرا رہا ہے۔ جب کوئی کسی بھی چیز کے پر کوئی بہت زیادہ وزنی چیز رکھ دیتے نا، وزن کی چیز، تو وزن جب سنبھالنے نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آواز آتی نا اسے، چر چر بول کے آواز آتی نا اس پر سے، اس چیز سے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ اتت السماء، آسمان بھی جو ہے چرچراتا ہے، وحق لها ان تعت، اور یہ چرچرانا آسمان کا یہ جو ہے حق ہے، یہ جو ہے صحیح بات ہے، یہ جو ہے ہونا ہی ہے، حق ہے یہ۔ کیوں آسمان چرچراتا ہے؟ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وعلیہ ملک، کیونکہ
آسمان میں کوئی 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ایک فرشتہ جو ہے سجدہ کر رہا ہے، یعنی 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان میں۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ درمیان میں جو ہے آپ کو 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں ملے گی آسمان میں۔ اتنے زیادہ فرشتے جو ہے آسمان میں وہاں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں ہے، 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پر فرشتے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو۔ ٹھیک ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث میں دیکھیے، ان البیت المعمور، ابھی جو میں بتایا وہ ہے ان البیت المعمور یدخل کل یوم 70,000 ملک، کہ بے شک بیت معمور، آسمان میں جو اللہ کا گھر ہے، جیسے دنیا میں کعبۃ اللہ ہے ویسے آسمان میں جو بیت معمور ہے اللہ کا گھر ہے، تو اس کا طواف کرتے ہیں، یدخلہ، اس میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اس کا طواف کرتے ہیں، کل یوم، ہر دن، 70,000 ملکن، 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں ہر دن 70,000 فرشتے، ثم لا یعودون، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی لوٹتے نہیں ہیں، دوبارہ کبھی بھی نہیں آ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ان کی باری کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار وہ گزر گئے، 70,000 فرشتے ہیں، ہر دن 70,000 فرشتے آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اگر کوئی فرشتہ گزر گیا تو ثم لا یعودون، پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے قیامت تک۔ ٹھیک ہے، تو اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث، اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے تو پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پہلے آنے والے پھر بعد میں آنے والے سب کا جو ہے رجسٹر میں نام لکھتے جاتے ہیں فرشتے۔ پھر جب امام بیٹھ جاتا ہے، جب ممبر پر امام بیٹھ جاتا ہے تو تب وہ اپنے صحیفے، اپنے جو کتاب میں اپنے رجسٹر میں جو نام لکھ رہے تھے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ وجاءوا یستمعون الذکر، اور اللہ کا ذکر سننے کے لیے، یعنی خطبہ سننے کے لیے وہ فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرشتوں کا ایک کام کیا معلوم ہوا، جمعے کے دن لوگوں کا جو پہلے آتے ہیں تو ان کا نام نوٹ کرنا، تو فرشتے نام جو ہے رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں جمعے کے دن۔ ٹھیک ہے، جو بھی جمعے جو بھی ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آتے ہیں ان تمام کا نام جو ہے رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور جو بعد میں آتے ہیں تو ان کا نہیں لکھا جاتا ہے کیونکہ بند کر کے وہ آ جاتے ہیں۔ جی ہاں بولیے۔ سر جمعے کی اذان کے بعد بھی انہوں لکھتے ہیں نا؟ ہاں جی، اذان کے بعد بھی، اذان کے بعد یعنی اذان کب ہوتی ہے، جیسے ہی ممبر پر کیا ہے امام بیٹھتا ہے تو اذان شروع ہوتی ہے، اذان کے بعد جو ہے نہیں، اذان ممبر پر اگر امام بیٹھ گیا تو اس کے بعد جو ہے فرشتے نہیں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر اذان ایک 12:15 کا ہوتا ہے، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد نماز ہوتا ہے، جی اس وقت جو ہے خطبہ۔ لکھتے رہتے ہیں، اس وقت لکھتے ہیں جی، اذان کے اچھا، بعد بھی لکھتے ہیں جی، وہ اذان جو پہلے جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد بھی لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا، جی، یعنی ممبر پر امام بیٹھنے سے پہلے تک۔ ٹھیک ہے، ممبر پر جب امام بیٹھتے ہیں، خطیب بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے تک فرشتے جو ہے لکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر خطیب بیٹھ گئے ممبر پر تو اس کے بعد جو ہے نہیں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے استاد۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، استاد اس کے بعد دیکھیے، ہاں جی بولیے۔ استاد جی اس کے پہلے جو حدیث تھی وہ اس جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے تھے وہ رات کی نماز میں کی، تو اس میں تھا کہ یہ اہدنی لما خطلف فیہ من الحق بإذنک،
तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस्ताद? मैं वो समझा नहीं था। اہدنی تو مجھے ہدایت دے لمختلف فی من الحق، جو حق کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، باذنک اپنے حکم سے، یعنی اپنے حکم سے جو ہے مجھے، جو بھی یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کیا ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی توحید اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صحیح راستہ ہے مجھے صحیح راستے پر لے چل، ٹھیک ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو حق ہے، تو وہ جو ہے مجھے بتا بول کر ہم جو ہے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ابھی؟ جی استاد. جی، اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف دین میں، جو دین میں، ادیان میں، جو مذاہب میں جو اختلاف کر رہے ہیں لوگ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کچھ جو ہے بن گیا ہے، تو ان میں جو ہے جو صحیح راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، تو وہ جو ہے مجھے دکھا بول کر سوال کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد دیکھیے نیچے، استاد اس کے بعد والی حدیث. جی استاد جی ایک سوال تھا. ہاں جی بولیے. جی استاد، یہ جو آپ نے حدیث بولا ہے جمعے کے دن کی حدیث، اس میں جی سمجھا نہیں کہ ہر ایک فرشتے مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ ان کے رجسٹر میں لکھتے ہیں کہ ایک جی آدمی آیا پھر دوسرا آدمی، کہ سب کا نام لکھتے جاتے ہیں. ہاں جی، لائن سے سب کا نام لکھتے جاتے ہیں، جو بھی تو آتے ہیں ہر ایسا ایک کچھ، کا جو ہے ترتیب سے، جو پہلے آئے ان کا پہلے، جو بعد میں ہے ان کا بعد، ٹھیک ہے، لائن سے جو ہے نام لکھتے ہیں. تو جب تک اذان ہو جائے تب تک نام لکھتے رہتے ہاں ہیں. جی، جب تک اذان ہوتی ہے، یعنی جب تک خطیب جو ہے ممبر پر بیٹھتے ہیں اس وقت تک نام لکھتے رہتے ہیں. جی استاد. اور استاد پھر یہ ایسا ہے کہ کچھ بہتر ہے جو پہلا نام لکھایا گیا ہو؟ ہاں جی، ہے نا، اس کا ثواب تو ہے نا، جو پہلے آتا ہے تو اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، جی اور استاد، جو وہ بعد تو میں صف کا ہے نا، وہ پہلے صف میں آتا ہے. جی، وہ پہلے صف کا اس کا ثواب الگ ہے، پہلے صف کے بارے میں نہیں ہے یہ جمعے کے دن جو ہے، جو پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کا ثواب. تو اس طرح سے جو ہے ثواب جو ہے ہر ایک کو ثواب ملتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کم ایسے ہی، ٹھیک ہے، ہر ایک کو جو پہلے جی آیا تو اس کو اوپر زیادہ ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو تھوڑا کم، جو بعد میں آتا ہے اس کو تھوڑا کم، ٹھیک ہے. اس طرح سے جمعے کا ثواب جو ہے جب تک خطیب یہ ممبر پر نہیں بیٹھتے اس وقت تک جو ہے ثواب ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جی جو بھی آتا ہے جی اس کو ثواب ملتا ہے خطیب بیٹھنے سے پہلے تک. استاد جی وہ ثواب کیا ملتا ہے ان کو؟ ثواب یعنی اجر، ثواب اللہ کے پاس، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ثواب کیا ہے، ان کے لیے ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے بس، ٹھیک ہے جی استاد. جی. استاد جی، جی اور یہ دنیا میں یعنی جتنے بھی جی ہاں بولیے. جی استاد دنیا میں بھی جتنے بھی مسجد ہے وہ سب میں یہ ہوتا ہے. ہاں، ہر مسجد میں، جتنی بھی مسجد ہیں ہر مسجد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی استاد جی، ہاں بولیے. استاد جی، یہ ادھر ہمارے گھر کے بازو کی مسجد ہے نا، ادھر امام کرسی پر بیٹھتے ہیں، ممبر پر نہیں بیٹھتے ہیں. ممبر اچھا ٹھیک. ہوتا ہے مسجد کے اندر، جی پر وہ ممبر کے اوپر نہیں دیتے خود کا، وہ کرسی پر بیٹھ کر دیتے، تو وہ جی، یعنی امام صحیح. خطبے کے لیے آ گئے تو یہ جو ہے ثواب ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، رجسٹر ٹھیک بند ہے ہو جاتا استاد. ہے، جیسے ہی خطبے کو امام آگے آپ کے، جی تو استاد. یہ ثواب جو ہے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جی استاد ایسا امام کر سکتے ہیں کرسی پر سیپریٹلی بیٹھ کر؟ نہیں نہیں، یہ تو ثابت نہیں ہے، بیٹھ کر خطبہ دینا یہ تو ثابت نہیں ہے، خطبہ جو ہے ٹھیک ہے کھڑ کر استاد. دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، احادیث سے جو ٹھیک ہے. ثابت ہے وہ کھڑ کر خطبہ دینا ہے، ٹھیک ہے. جی جی استاد، جزاک اللہ خیر. آمین ویاکم، بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کی حدیث دیکھیے. یہ تمثل لی ملک احیانا رجلا فیکلمنی فائی ما یقول، کبھی کبھار فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی مجھ سے باتیں کرتا ہے، فرشتہ جو ہے انسان کی شکل میں آ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں اس کی باتیں یاد کر لیتا ہوں.
ٹھیک ہے، کبھی کبھی فرشتہ جو ہے انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، تو وہ جو بھی بولتا ہے فرشتہ تو اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیے، یتعاقب. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کا جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. کچھ ڈاؤٹ ہے یہاں تک؟ استاد جی ہاں جی بولیے. استاد جی جو آپ نے وہ شروع میں بتا رہے تھے وہ انتمنا باللہ والملائکتی، وہ پورا آپ ایک بار بول سکتے ہو؟ جی. الایمان، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور رسولوں پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم اللہ کی تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ، والیوم الآخری، اس سے پہلے قدر سے پہلے والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ 6 چیزیں ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے، تو یہ 6 چیزیں ہیں. 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ جو ہے ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں یہ. ٹھیک ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں یہ. آپ کو حدیث جبرائیل میں مل جائے گا یہ. ٹھیک ہے، جی استاد. حدیث جبرائیل میں ہی جی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی پر آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر. وبرکاتہ. آمین. وإياكم. بارک